دین کے کانٹیکسٹ میں اصلاح اور تبلیغ کا کام آپ کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ جلال سے ہم بات کو شروع کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو موضوع لیا اپنی کتاب کے لیے، ہم اس کو اگر دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر یا جنوبی ایشیا میں مختلف طرح کے شیڈز ہم کو ملتے ہیں دین کی فہم کے باب میں۔ ایک وہ ہے جو اقتدار، صاحبان اقتدار کا شیڈ ہے، ایک وہ ہے جو صوفیاء کا شیڈ ہے، ایک پھر وہ تحریک اصلاح و تجدید ہے جس میں شیخ احمد سرہندی کا بھی ذکر ہوا اور باقی لوگوں کا۔ تو یہ جو مختلف تحریکیں اٹھیں، آپ کے خیال میں یہ کس طرح اپنے حالات سے اثر لیتی گئیں اور اس کی روشنی میں آگے بڑھتی گئیں؟ کافی حد تک بدلتی گئیں۔ جب اقتدار رہا جب تک اقتدار رہا، جو آپ کے بادشاہ تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ علماء اسلام کے ان کے لیے کام کریں اور جو ان کی جو دنیاوی جو ان کی ضروریات تھیں وہ پوری کریں۔ تو وہ کشمکش رہی علماء دین کی اور بادشاہت میں، ہمیشہ مسلمانی بادشاہت میں۔ تو جو صوفیاء تھے، اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم ڈسٹنکشن کرتے ہیں صوفیاء میں اور علماء میں، یہ بھی زیادہ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ علماء بھی صوفی تھے اور صوفی بھی علماء تھے۔ تو مگر یہ اصل بات جو تھی کہ ہندوستان کے ماحول میں مسلمان اور ہندو کا ایک سب سے بڑا تو وہ خلیج تھا، دوسرا مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی کا بھی خلیج تھا۔ تو اس نے بہت متاثر کیا اس اقتدار کا دین اور جو علماء سو جن کو کہتے تھے ان کا دین اور صوفیاء کا۔ تو یہ جو یعنی کہ جو ہماری شناختی سیاست تھی اس نے کافی دین پر بھی متاثر کیا، کافی ڈالا۔ تو وہ بہت ضروری تھا ان کے لیے کہ شناختی سیاست کو زیادہ زور دیا جائے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جو اخلاقی پہلو تھے وہ ذرا ان پہ کم توجہ دی گئی اور شناخت پہ زیادہ دی گئی۔ تو اس پہ دین پہ ظاہر ہے اس پہ تو انفلوئنس تو ہوا ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیخ احمد اپنے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہمیں جو اصلاحی کوششیں ملتی ہیں اپنے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی، اس میں مسلمان اہل علم اقتدار میں فریق نہیں ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اقتدار ہمارے حوالے کیا جائے یا اہل علم کے حوالے کیا جائے، بلکہ وہ اصلاح چاہ رہے ہیں حکمرانوں کی، یا ان کو مختلف تجاویز دے رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، جیسے مثلا امام محمد نے یا امام ابو یوسف نے کیا عباسیوں کے کانٹیکس میں۔ لیکن سید احمد شہید سے ایک چینج ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اقتدار جو ہے وہ دین کے جو سمجھنے والے اور نیک لوگ ہیں ان کے حوالے کیا جائے، اور گویا ایک خلافت کی احیاء کی یا سیاسی نظام کی احیاء کی بات شروع کی۔ یہ جو تبدیلی آئی ہمارے ہاں، اس کے آپ کے خیال میں کیا اسباب تھے؟ اس سے پہلے کیوں ایسا نہیں ہوا اور بعد میں کیوں ہوا؟ میں گزارش کروں گا کہ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ حل بدل الدین الا الملوک احبار سوء ورهبانهم، 3 طبقوں نے نقصان پہنچا ہے۔ علماء سو نے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ان کے مقابلے میں پھر علماء حق و صداقت بھی آئے جنہوں نے اللہ کے کرم سے دین کی اصل شکل کو صاف ستھرے انداز میں پیش کیا، اور جو گرد و غبار اوپر ڈالا جا رہا تھا اس کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اور پھر عمرا کا طبقہ، بڑے لوگوں کا، یہ چودھری وڈیرے، خوانین، سردار، خان، ان کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا حکمرانوں کا طبقہ، یقینی طور پر دین کو ناعاقبت اندیش حکمران جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی اجتماعی مفادات پر، انہوں نے نقصان پہنچایا۔ وہ تو جہاں بر صغیر پر اگر آپ آئیں گے تو جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی، چاہے وہ کمزور لوگ تھے اور ان میں لاکھ خامیاں تھیں، اور انہوں نے نئی نئی چیزیں بھی پیدا کی جس طرح دین اکبری، تو یہاں کے علماء کرام نے، صوفیاء نے، اکابر نے، علماء نے، ان سب نے محنت کی، کوشش کی تاکہ دین کی جو حقیقی شکل ہے وہ سامنے رہے اور تحریف فی الدین کا کام نہ ہو۔ انہوں نے یہ سارا کام کیا، لیکن جب ظلم کی بازار گرم کر دی گئی اور سکھوں نے یہاں پر مظالم کی انتہا کر دی، تو اس وقت پھر باقاعدہ جہاد بالسیف کا ایک عمل شروع ہوا، یا جب بر صغیر پر پھر انگریز نے قبضہ کیا، فرنگی سامراج نے قبضہ کیا، تو پھر ان کو نکالنے کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ شروعات تو ہوتی ہے شیخ احمد سرہندی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کا خانوادہ، اور پھر آخر میں آ کے دارالعلوم دیوبند کو جو قائم کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ اور دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ ایک طرف جید علماء پیدا ہوں جو دین کی حقیقی شکل لوگوں کے سامنے رکھیں، اور دوسری طرف وہ مجاہد ہوں کہ وہ باطل قوتوں کا تعاقب کر سکیں۔
لیکن یہ جو دوسری بات ہے یہ تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہیں نہیں فرمائی کہ وہ مجاہد تیار کریں گے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے شارع حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس عمل کا آغاز کیا، اور پھر حضرت شیخ الہند سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں پھر حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا کی بات کو ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شریف مجاہد صاحب، ہسٹری کے کانٹیکس میں ابھی بات ہوئی کہ علماء سو اور علماء حق کی بات ہوئی کہ جو مختلف علماء کا ذکر کیا مولانا نے بھی، ان کے ایک جو سیاسی کردار رہا اس کے بارے میں بھی ایک رائے بلکہ دو آراء ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں. مثال کے طور پر مولانا حسین احمد مدنی اور یہ ساری جمعیت علماء ہند کی جو لیڈرشپ ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ پارٹیشن کے حق میں نہیں تھے، ٹھیک ہے. دوسری طرف بعض علماء مفتی شفیع صاحب جیسے لوگ اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسے لوگ وہ اس کے خلاف تھے. تو کیا یہ سب علماء حق تھے اور علماء حق کے درمیان بھی اختلاف ایسے ایشوز پہ ہو جاتا ہے، اس کو قبول کیا جانا چاہیے؟ ہاں، یہ ایک چیز میں کہہ دوں پس منظر کے طور پر. دیکھیے، جو اسلام میں یعنی ارلی اسلامک ہسٹری میں بھی یعنی اوائل میں بھی جو جنگیں لڑی وہ اسلام کی خاطر نہیں لڑی گئی تھی. دے ویر فار پولیٹیکل ڈومینینس. جیسے فضل الرحمان نے اسلام اینڈ ماڈرنٹی میں کہا ہوا ہے، اسی لیے اسلام نافذ نہیں ہوا. ہندوستان میں بھی جو مسلمان آئے، جیسے محمد بن قاسم آئے، بعد ترک آئے، پھر شہاب الدین غوری وغیرہ، افغانستان کی طرف سے لوگ آئے، لیکن وہ اسلام کی جنگ نہیں تھی. They didn't come to conquer the land for Islam. They came to conquer اپنے اون ڈائناسٹیز، اپنے اون خاندانوں کے لیے یہ کیے. تو یہ پہلی بات ہم یہ بھول جاتے ہیں چونکہ ہم رومانٹیسائز کرتے ہیں اپنی ہسٹری کو ہر وقت. چونکہ خاص طور سے بر اعظم میں ہم مائنارٹی کی حیثیت سے رہتے تھے تو ہمیں کرچس چاہیے. یہ کرنچس کے طور پر ہم نے استعمال کیا، اور پین اسلامزم بھی ایک کرنچ تھا. چونکہ ہم یہاں 600 سال 700 سال حکومت کرنے کے بعد مائنارٹی ہے. یہ یاد رکھیے کہ پوری اسلامی تاریخ میں یا مسلمانوں کی تاریخ میں دو ہی خطے ایسے گزرے ہیں. ایک اسپین جہاں مسلمان بالکل 1492 میں نیست و نابود ہو گئے. دوسرے انڈیا جہاں مسلمان، لارڈ ایلن بیرو تو 1842 میں 10% کہا تھا، 13% تھے، 14% تھے. غزنی کی جنگ کے وقت پر 1842 گورنر جنرل نے، دیٹس این انڈر اسٹیمیٹ بٹ ایون ادروائز 1880 میں پہلے سینسس ہوتا ہے 20% تھے، 21% تھے، بعد بتدریج بڑھے. تو یہ مائنوریٹیرین کامپلیکس ہم میں اسی سرایت کر گیا تھا، اور اسی لیے شناخت، یہ جو شناخت کی بات کر رہی تھی شروع سے جب تک مسلمان حکمران تھے ہمیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ دی سورن واز فرام اور ریلیجن، ہمارے مذہب کا آدمی تھا. جیسے ہی ہنٹر کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسی لیے انہوں نے یہ ایگزیبیشن کرنا شروع کیا 19ویں صدی میں کہ ہم ہندوؤں سے یا دوسری قوموں سے الگ ہیں. تو جب تک یہ چیز تناظر میں آپ نہ رکھیں